اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان اما بعد. سامعین و ناظرین محترم، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام کے سلسلے میں یہ گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اس گفتگو میں کوشش یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ختمی مرتبت کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جناب سیدہ کے دو مشہور خطبے ہیں جو مورخین نے، محدثین نے اپنی کتب میں نقل کی ہیں. ایک خطبہ جو جناب سیدہ نے مسجد میں جا کر مردوں کے سامنے ارشاد فرمایا، جو قدر طویل خطبہ ہے، اسی مناسبت سے اسے خطبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک خطبہ جو اس موقع پر ارشاد فرمایا جب کچھ خواتین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر عیادت کے لیے تشریف لائیں، اور یہ قدر مختصر خطبہ ہے، اور اسی مناسبت سے اسے خطبہ صغریٰ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں جو خطبے ہیں، خطبہ کبریٰ اور خطبہ صغریٰ، نہایت اہمیت کے حامل ہیں. ان میں بڑے اہم نکات موجود ہیں جنہیں جناب سیدہ نے بیان فرمایا ہے. یقیناً بڑے خطبے میں زیادہ نکات ہیں، چھوٹے خطبے میں کچھ کمتر ہیں، لیکن دونوں خطبے نہایت اہم ہیں. علماء ان دونوں خطبوں کے بارے میں بڑی تاکید کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو بڑے علمی گھرانے ہیں ان میں بچوں کو یہ خطبے یاد کرانے کا رواج پایا جاتا تھا کچھ دہائیوں قبل تک. بہرکیف اس گفتگو میں کوشش یہ ہے کہ جو جناب سیدہ کا خطبہ صغریٰ ہے جو بی بی نے گھر میں ارشاد فرمایا ہے، وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، بغیر کسی تشریح کے یا بغیر اس کے اندر کلام کو تفصیل دیے، تاکہ جو بی بی کے الفاظ اور جو بی بی نے گفتگو فرمائی ہے وہ سننے والوں تک پہنچ سکے. تو میں تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. راوی کہتا ہے، لما مرضت فاطمہ، تو جب جناب سیدہ کی طبیعت ناساز تھی، المرض التی توفیت فیہا، وہ طبیعت کی ناسازی جس میں جناب سیدہ وفات پا گئیں، اجتمع الیہا نساء المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی خواتین جناب سیدہ کے ہاں آئیں یعودنہا، عیادت کرنے کے لیے. فقلنا لہا، تو ان خواتین نے جناب سیدہ سے سوال کیا، کیف اصبحت من علتک یا ابنۃ رسول اللہ، اے رسول خدا کی دختر، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی جو بیماری ہے وہ کیسی ہے. فحمدت اللہ، جناب سیدہ نے خدا کی حمد انجام دی. وصلت علی ابیہا، اور اپنے والد پر درود بھیجا. ثم قالت، پھر جناب سیدہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو خطبے کا متن ہے. جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، اصبحت واللہ عائفۃ لدنیاکن، میں تمہاری دنیا کو چھوڑنے والی ہوں. قالیۃ لرجالکن، تمہارے مردوں پر میں غضبناک ہوں. لفظتہم بعد ان عجمتہم، یہ ایک محاورہ ہے، لفظتہم بعد ان عجمتہم. جب انسان کسی چیز کو چبانے کے لیے منہ میں ڈالے اور کچھ دیر چبائے اور دیکھے کہ یہ چبانے لائق نہیں ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے یا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسے واپس باہر تھوک دے، اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، لفظتہم بعد ان عجمتہم. یعنی میں نے انہیں بڑا آزمایا کہ کوئی فائدہ حاصل ہو سکے، لیکن ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. وَشَنَعْتُهُمْ بَعْدَ أَنْ صَبَرْتُهُمْ، میں نے انہیں ایک ایک کر کے مہلت دی کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں، وہ حق کا ساتھ دیں، لیکن ان سب نے مجھے مایوس کیا
اور اس کے نتیجے میں میں ان سب سے ناراض ہو گئی۔ اس کے بعد جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں فَقُبْحًا لِفُلُولِ الْحَدِّ، کتنا برا ہے تلوار کی تیز دھار کا ٹوٹ جانا، وَاللَّعِبِ بَعْدَ الْجِدِّ، کتنا برا ہے بڑی محنت اور جدیت کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کر کے اسے کھیل تماشا بنا دینا۔ اب دیکھیے یہ جناب سیدہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ جو اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی تھی یہ بڑی محنت اور بڑی انتھک کوششوں سے حاصل ہوئی تھی، اور کتنا برا ہے کہ اتنی محنت سے جو چیز تم لوگوں نے حاصل کی اسے اب کھیل تماشا بنا دیا اور کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیا گیا۔ وَقَرْعِ الصَّفَاتِ وَصَدْعِ الْقَنَاتِ، کتنا برا ہے کسی پتھر کو کھودنا یعنی کہ بے فائدہ کام کرنا، اور کتنا ہی برا ہے کہ کسی چشمے کا یا کسی چشمے یا کنویں کی دیواریں گر کے اسی میں ٹوٹ جائیں اور پھر وہ چشمہ ناقابل استعمال ہو جائے۔ یہ سب کے سب کنائے ہیں اور محاورات ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایک چیز بڑی محنت سے حاصل کی، میرے بابا کی محنتیں تھیں، ان کے ساتھیوں کی محنتیں تھیں، اور اب اسے کھیل تماشا بنا دیا گیا۔ اب تمہاری تلواریں جس کی تیزی سے یہ چیز حاصل ہوئی تھی اب ان کی دھار ختم ہو گئی۔ اب جو تم کام کر رہے ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پتھر کو کھود رہے ہو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وَخَطَلِ الْآرَاءِ وَزَلَلِ الْأَهْوَاءِ، کتنا ہی برا ہے لوگوں کی رائے اور نظریے کا فاسد ہو جانا، غلط ہو جانا، اور لوگوں کی ہوا و ہوس کا لڑکھڑا جانا۔ پھر ایک آیت کا سہارا لیتی ہیں جناب سیدہ وَلَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، کتنی ہی بری چیز یہ لوگ اپنے لیے بھیج رہے ہیں کہ کیا ہوگا ان سخط اللہ علیہم، کہ خدا بھی ان سے ناراض ہوگا، وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا جرم لقد قلدتہم ربقتہا، میں نے یقیناً اس خلافت کا بوجھ ان کے گلے میں ڈال دیا ہے، اس کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ڈالتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے حجت تمام کرتی ہے، اب یہ جو خلافت اپنی سیدھی راہ سے مڑ کر کہیں اور بھٹک گئی ہے، اس کی پوری ذمہ داری تمہارے مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ وَحَمَّلْتُهُمْ أَوْقَتَهَا، اس کی تمام تر ذمہ داری میں نے ان پر ڈالتی ہے، اس کا تمام تر بوجھ میں نے ان پر ڈال دیا ہے۔ یہ جو غلطی رونما ہو چکی ہے مجھ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں، میں نے پوری کوشش کی اس کو روکنے کی۔ وَشَنَنْتُ عَلَيْهِمْ غَارَهَا، اس کی جو دیت دینی پڑے گی اب یہ ذمہ میں نے ان پر ڈال دیا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں نے پوری کوشش کی کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ فَجَدْعًا وَأَقْرًا وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ کچھ بد دعائیں ہیں کہ جو قوم ظالم ہے وہ حق سے دور رہے، ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، ان کی نسلیں منقطع ہو جائیں۔ وَيْحَهُمْ، وائے ہو ان مردوں پر، اَنَّا زَعَزَهُوهَا عَنْ رَوَاسِ الرِّسَالَةِ، کس طرح انہوں نے خلافت کو اس جگہ سے ہٹا دیا جو رسالت کو ثابت کرنے والی تھی۔ یعنی میرے شوہر علی مرتضیٰ کی ذات وہ تھی جس نے تلوار چلا کے رسالت کی جڑیں مضبوط کی تھیں، اور جس نے رسالت کی جڑیں مضبوط کی تھیں ان مردوں نے خلافت کو اس سے ہٹا دیا۔ وَقَوَاعِدَ النُّبُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ، جس نے نبوت اور ہدایت، جو نبوت اور ہدایت کی بنیاد تھی، جو نبوت اور ہدایت کو مضبوط کرنے والی ذات تھی، اس سے ہٹا دیا انہوں نے خلافت کو۔ وَمَحْبِطَ الرُّوحِ الْأَمِينَ، جو روح الامین کے نازل ہونے کی جگہ تھی، جس طرح میرے بابا پر فرشتے آتے تھے اسی طرح میرے شوہر پر فرشتے آتے تھے، اور اس سے خلافت کو چھین لیا گیا۔ وَاتَّبِنِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، جو شخص دین و دنیا کی سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا اس سے خلافت کو لے لیا گیا۔ پھر ایک آیت کا سہارا، الا ذالک هو الخسران المبین، جان لو یہ بہت بڑا خسارہ ہے جو تمہارے مردوں نے کیا۔ وَمَا الَّذِي نَقِمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ، کس چیز کا غصہ تھا انہیں میرے شوہر ابو الحسن سے؟ اب سے پہلے صرف مولا امیر کی طرف اشارے تھے، اب صریحاً بی بی نے اپنے خاوند کا نام لیا کہ ابو الحسن مولا امیر سے کس چیز کا غصہ تھا انہیں جو ابو الحسن کو ان کا حق نہ دیا گیا۔ پھر خود جناب سیدہ جواب دے رہی ہیں کہ کس چیز کا غصہ تھا۔ نَقِمُوا مِنْهُ وَاللَّهِ نَكِيرَ سَيْفِهِ،
ان کی تیز تلوار کا غصہ تھا انہیں، وہ ان کی تیز تلوار تھی جس کے سبب سے انہوں نے میرے شوہر سے ان کا حق چھین لیا۔ وقلت مبالاتہ بحتفہ، انہیں اپنی جان کی، میرے شوہر کو اپنے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے خلافت کو چھین لیا کہ راہ خدا میں میرا شوہر بڑا بے باک تھا۔ وشدت وطأتہ، موت پر پڑنے میں، موت کو روندنے میں وہ بڑا شدید تھا۔ اب یہ کچھ صفات ہیں جو بی بی سیدہ مولا امیر کی گنوا رہی ہیں کہ یہ صفات تھی میرے شوہر میں جس کا غصہ تھا تمہارے مردوں کو، اور اسی وجہ سے انہوں نے خلافت میرے شوہر کو، جو کہ میرے شوہر کا حق تھا، نہیں لینے دی۔ وَنَكَالَ وَقْعَتِهِ، شدید حادثوں میں، جو کہ کنایہ ہے جنگوں سے، جنگوں میں ان کی نڈرپن۔ وَتَنَمُّرِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ نمر بولا جاتا ہے چیتے کو، اور چیتا وہ جانور ہے کہ جو جب حملہ کرتا ہے تو بے خوف ہو کے حملہ کرتا ہے، پلٹتا نہیں ہے۔ تنمرہ فی ذات اللہ، رب کی راہ میں، رب کی خاطر میرے شوہر میں، میرے خاوند میں یہ جو صفت تھی کہ وہ پھر جب جھپٹتے تھے تو پلٹتے نہیں تھے، یہ غصہ تھا تمہارے مردوں کو۔ وَتَاللَّهِ، اب اس کے بعد جناب سیدہ وہ منظر بیان کر رہی ہیں کہ اگر خلافت جناب امیر کو مل جاتی تو کیا منظر ہوتا۔ جناب سیدہ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، وَتَاللَّهِ، خدا کی قسم، لو مالوا عن المحجۃ اللائحۃ، یہ بریکٹ میں، اگر یہ لوگ خلافت مولا امیر کو دے دیتے، بریکٹ کلوز، اور پھر کیا ہوتا اگر یہ لوگ سیدھے راستے سے کچھ بھٹکتے، وَزَالُوا عن قبول الحجۃ الواضحۃ، اور واضح دلیلوں کو قبول کرنے سے بھٹک جاتے، تو اگر میرے شوہر جناب امیر خلافت کی مسند پر ہوتے تو وہ کیا کرتے، لَرَدَّهُمْ إِلَيْهَا، وہ انہیں سیدھے راستے پر پلٹا دیتے۔ یعنی یہ بات محسوس کیجئے کہ یہ شخصیت اگر خلافت پر آتی تو بھٹکوں کو سیدھے راستے پر پلٹاتی، ایسا نہ ہوتا کہ وہ کہتی کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر پلٹا دینا۔ وَحَمَلَهُمْ عَلَيْهَا، وہ انہیں سیدھے راستے پر لے آتے، اور کس طرح لے آتے، کیا سختی سے لے کر آتے؟ نہیں، جناب سیدہ ایک بڑی خوبصورت تشبیہ بیان کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اونٹ پر زیادہ تر سفر کیا کرتے ہیں، تو اونٹ پر جو سفر ہے اور اونٹ کو ہانکنا اور اونٹ کو کسی رستے پر لے آنا یا اس سے موڑ دینا، یہ ان کے لیے بڑا محسوس امر ہے، اس کو وہ بڑے آسانی سے فیل کر سکتے ہیں۔ لہذا جناب سیدہ ایک تشبیہ دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں وَلَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سُجُحًا، جب اونٹ کو بڑی نرمی سے کوئی ہانکے تو اسے کہا جاتا ہے سیر سجح، بڑا نرم طریقے سے کسی جانور کو لے جانا۔ میرے شوہر جناب امیر اگر خلافت پر ہوتے تو تمہارے لوگوں کو بڑے نرمی سے لے کر آتے سیدھی راہ پر۔ کتنی نرمی، لا یکلم خشاشہ، اونٹ کی ناک میں جو رسی ڈالی جاتی ہے اس کو موڑنے کے لیے، وہ اگر زیادہ تیزی سے کھینچی جائے تو اس کی ناک کو زخمی کر دیتی ہے، اور اگر نرمی سے کھینچی جائے تو وہ ناک کو زخمی نہیں کرتی، اونٹ مڑ جاتا ہے۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں اتنی نرمی سے میرے شوہر جناب امیر تمہارے مردوں کو سیدھی راہ پر لاتے کہ ان کے، اگر انہیں تشبیہ دیں لوگوں کو ایک اونٹ سے، تو اس اونٹ کی ناک میں جو رسی ہے وہ اس ناک تک کو زخمی نہ کرتی، اتنے نرم انداز میں سیدھے راستے پر لے کر آتے۔ وَلَا يَكِلُّ سَائِرُهُ، اور اونٹ پر جو سواری کرنے والا ہے، اگر اونٹ بہت تیز چلے تو وہ سفر بہت زیادہ تھکانے والا ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں اتنی نرمی سے جناب امیر خلافت میں ہوتے تو قوم کو اور امت کو چلاتے کہ اس اونٹ کی اگر ہم تشبیہ کو ذہن میں رکھیں تو اس پر بیٹھنے والے شخص کو کوئی تھکاوٹ بھی نہ ہوتی۔ وَلَا يَمِلُّ رَاكِبُهُ، اور اس پر سوار لوگوں کو کوئی اکتاہٹ بھی نہ ہوتی۔ اور پھر کیا کرتے، وَلَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا نَمِيرًا صَافِيًا رَوِيًّا، اور اس اونٹ کو جو بھٹک گیا تھا سیدھے رستے سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑی نرمی سے مولا امیر لے کر آتے ایک ایسے چشمے پر جو صاف ستھرا ہے، جس کا پانی زلال ہے، جس کا پانی شفاف ہے، جس کے اطراف میں کوئی گندگی بھی نہیں ہے،
جس کا پانی ایسا ٹھنڈا ہے جس کی ٹھنڈک اذیت نہ پہنچائے، اور تدفح زفتہ، جب کہیں پانی رکا ہو تو اس کے جس جگہ پہ، جس تالاب میں وہ رکا ہوا ہے، اس کی باؤنڈریز پہ گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں ایسے کسی پانی پر نہ لے کر آتے، ایسے پانی پر لے کر آتے جس کی باؤنڈریز بھی بالکل صاف ستھری ہیں، وہ پانی اس قدر صاف ہے۔ ولا يترنق جانباہ ولا اسدرہم بطانا، اور انہیں پیٹ بھر کے پانی پی لینے دیتے۔ ونصح لہم سرا واعلانا، اور صرف کھلم کھلا علی الاعلان نہیں بلکہ خفا اور پوشیدہ حالات میں بھی، مخفیانہ طور پہ بھی وہ اس امت کے خیر خواہ ہوتے، علی الاعلان بھی ان کی خیر خواہی کرتے، ان کا اچھا چاہتے۔ اور جیسے حکمران ہیں کہ وہ پبلک میں تو پبلک کی اچھائی کی بات کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ میں وہ اپنی اچھائی کی بات کرتے ہیں، پبلک کو بھول جاتے ہیں، ایسا نہ ہوتا۔ وہ لوگوں میں بھی اور خفیہ طور پہ بھی لوگوں ہی کی بھلائی چاہتے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَتَحَلَّى مِنَ الْغِنَى بِطَائِلٍ، اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہ اٹھاتے، اپنے لیے کوئی زیادتی حاصل نہ کرتے، کوئی ایکسٹرا فائدہ حاصل نہ کرتے۔ وَلَا يَحْزِي مِنَ الدُّنْيَا بِنَائِلٍ، اور دنیا سے وہ کوئی اپنے لیے مال دنیا جمع نہ کرتے۔ کتنا لیتے؟ صرف اتنا لیتے، غیر ری ناہل، صرف ری ناہل، جو ایک پیاسا پہلی دفعہ پانی پیتا ہے، اتنا پانی جو اس کی پیاس کو بھی نہ بجھائے، اسے کہا جاتا ہے ری نائل۔ وہ صرف اتنا پانی پیتے جو پیاس تک نہ بجھاتا، جو ان کی زندگی کو باقی رکھتا، یعنی کم سے کم مقدار وہ تمہاری دنیا سے لیتے۔ وَشُبْعَةِ الْكَافِلِ، اور وہ صرف اتنا پیٹ بھرتے جتنا کوئی یتیموں کا کفیل یتیموں کے مال سے بھر سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہم سب کے لیے واضح ہے کہ یتیم کا جو کفیل ہے وہ یتیم کے مال میں کوئی تصرف اپنے فائدے کا نہیں کر سکتا، صرف منیمم وہ صرف اس کا پیٹ بھر جائے، ایک وقت کا کھانا لے سکتا ہے جس دن وہ ان کا سارے امور کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ میرے شوہر اس دنیا سے نہ لیتے۔ وَلَبَانَ لَهُمُ الزَّاهِدُ مِنَ الرَّاغِبِ، اور جب میرے شوہر کے تمام طور طریقے دیکھنے کے بعد تمہارے مردوں کو پتہ چل جاتا کہ کون دنیا سے کنارہ کش ہے اور کون دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ وَالصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ، یہ سب کے سامنے عیاں ہو جاتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت کا سہارا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ شہر والے ایمان لیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو رب کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ اگر تمہارے لوگ، تمہارے مرد، اے خواتین، اگر تم سب کے شوہر، تمہارے گھروں کے مرد علی مرتضیٰ کی خلافت کو مان لیتے تو یہ آیت صادق آ جاتی، آسمان اور زمین سے رب برکتیں نازل کرتا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، یہ آیت ہی کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو انہوں نے خود کمایا تھا اسی کا ہم نے ان سے مواخذہ کیا۔ اور پھر ایک اور آیت، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ، ان میں سے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، یہ جو ظلم اور زیادتی کی ہے اور خلافت کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا ہے، یہ جو انہوں نے کمایا ہے اس کی برائی انہی کو پہنچے گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اس برائی کو پہنچنے سے روک نہیں سکیں گے۔ پھر جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، الا ہلما فاستمع وما عشت اراک الدہر عجبا، یہ ایک محاورہ ہے، اسی لیے اس میں مذکر کا اور مفرد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اگرچہ مخاطب خواتین تھیں، کہ اب تم جتنا زندگی گزارو گے تمہیں ہر روز ایک نئی عجیب و غریب چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور پھر ایک آیت کا ٹکڑا کہ اگر تم تعجب کرتے ہو تو تعجب تو وہ عجیب تو وہ بات تھی جو تم نے کی، کہ تم نے خلافت جیسے عظیم مقام کو ایک عظیم ہستی سے چھین کر نہ جانے کس کو دے دیا۔ لیت شعری، اب جناب سیدہ اپنے تعجب کا اظہار کر رہی ہیں، تعجب کا تذکرہ ہوا نا کہ اب ہر روز تم نت نئی چیزیں دیکھو گے، عجیب و غریب واقعات دیکھو گے، اور اگر تم اس پہ تعجب کرو گے تو عجیب کام تو تم نے خود کر رکھا ہے۔ اور اسی سے جوڑ کر بی بی سیدہ مزید تعجب کا اظہار فرما رہی ہیں، لیتا شعری، میں سمجھ نہیں پاتی الی ای سناد استندو، کس سند اور دلیل پر انہوں نے بھروسہ کیا فلاں شخص کے
یہ مسند دیتے ہوئے، وَعَلَىٰ أَيِّ عِمَادٍ اعْتَمَدُوا، کس ستون پر بھروسہ کر کے یہ عمارت اس کے حوالے کی گئی، وَبِأَيِّ عُرْوَةٍ تَمَسَّكُوا، کس رسی کو تھاما ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیتے ہوئے، وَعَلَىٰ أَيِّ ذُرِّيَّةٍ أَقْدَمُوا وَاحْتَنَكُوا، اور کس عظیم ذریت کی حد کے حرمت کی ہے انہوں نے، ان کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ یہ اشارہ ہے جو جناب سیدہ پر مظالم ڈھائے گئے۔ پھر 2 آیتوں کا سہارا، لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا برا سربراہ ہے اور کتنا برا خاندان ہے۔ وبئس للظالمین بدلا، دوسری آیت، اور جو ظلم کرنے والے ہیں کتنا ہی برا ان کو سزا ملے گی اور اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر جناب سیدہ مزید تعجب کو آگے بڑھاتی ہیں، استبدلوا واللہ الزبان بالقوادم، آگے بیٹھنے والوں سے انہوں نے پیچھے بیٹھنے والوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ جو صف اول کے تھے وہاں ان کی جگہ صف آخر والوں کو دے دی ہے۔ والعجز بالکاہل، جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کا جو سب سے بالائی حصہ ہوتا ہے جو دونوں کاندھوں کے درمیان میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کاہل، اور عجز اس کے بالکل انتہائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ جو سب سے انتہائی حصہ تھا، جو سب سے کمتر اور پائنتر افراد تھے، انہیں سب سے بالاتر افراد کی جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ فرغما لمعاتس قوم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان سب کی ناک رگڑی جائے گی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور آیت کا سہارا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں، انہیں ادراک تک نہیں کہ یہ کتنا بڑا فساد پھیلا رہے ہیں۔ ویحہم، وائے ہو ان پر، ایک آیت کا سہارا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو وہ سزاوار ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو، یا تم اس کے پیچھے چلو گے جو ہدایت پا ہی نہیں سکتا جب تک کوئی اور اس کی ہدایت نہ کرے۔ فما لکم کیف تحکمون، یہ قرآن کی آیت ہے جسے جناب سیدہ کوٹ کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسا فیصلہ کر دیا تم نے۔ اما لعمری، میری عمر کی قسم، اب جناب سیدہ نے اس فعل پر اپنے تعجب کا اظہار کر دیا۔ اب جناب سیدہ ان خواتین کو اور ان خواتین کے ذریعے ہم سب کو وہ منظر دکھلانا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو ایک غلطی تم نے کی ہے اس کے کیا کیا نتائج اگلی نسلیں برداشت کریں گی، اس کے کیا سنگین نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ اما لعمری، میری جان کی قسم، لقد لقحت، یہ جو خلافت تھی یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اب خلافت کو جناب سیدہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں ایک گائے سے، ایک بکری سے تشبیہ دے رہی ہیں کہ یہ جو تم نے غلط کام کیا نا، غلط طریقے سے اس خلافت کو، یہ اب حاملہ ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوگا، جب کوئی بکری یا کوئی گائے حاملہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا دودھ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ، اس سے جو پھر جنین نکلتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے حاملہ ہونے کے بعد بڑے فائدے آتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو حمل ہوا ہے نا، اس کے بعد تمہیں کیا ملے گا، فَنَظْرَةٌ رَيْثَمَا تُنْتِجْ، اب ذرا انتظار کرو اور دیکھو اس حمل کے بعد تمہیں کیا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تم اس حمل کے بعد سائغا للشاربین، دودھ نہیں حاصل کرو گے، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبیطا، تم برتن بھر بھر کے خون اس سے دھو گے۔ اس حمل کے بعد یہ خلافت دودھ نہیں دے گی جو تمہارے لیے مفید ہے، یہ خون دے گی۔ وَضُعَافًا مُبِيدًا، یہ تمہیں صحت بخشنے والا اور شفا بخشنے والا دودھ نہیں دے گی بلکہ ہلاک کرنے والا زہر دے گی۔ یہ جو خلافت حاملہ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہلاک کرنے والا زہر اور کثیر خون نتیجے کے طور پہ آئے گا، نہ یہ کہ جو شفا دینے والا اور مفید دودھ ہے وہ تمہیں ملے۔ ہنالک یخسر المبطلون، اور یہاں پر جو اہل باطل ہیں وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ وَيَعْرِفُ التَّالُونَ غِبَّ مَا أَسَّسَ الْأَوَّلُونَ، اور اگلی نسلیں جان لیں گی کہ پچھلی نسلوں نے کس بری چیز کی بنیاد رکھی ہے۔ یعنی اگلی نسلیں اس گوشت کی، یہ جو جانور اب کٹے گا تو اس گوشت کے فائدے اور لذت حاصل نہیں کریں گی۔ غب بولا جاتا ہے جب ایک گوشت گل سڑ جائے اور اس کی بدبو پھیل جائے۔ اگلی نسلیں اس جانور کو کاٹ کے لذیذ گوشت نہیں کھائیں گی، یہ گلا سڑا گوشت کی بدبو برداشت کریں گی۔ ثم طیبوا عن دنیاکم انفسا، اور اب
تم لوگ اپنی دنیا سے کراہت اختیار کرو گے. وَاطْمَئِنُّوا لِلْفِتْنَةِ جَأْشًا، اور اب فتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جو ایک عمل کر دیا ہے تم نے، اس کے بعد اب سکون نہیں ہے، اب فتنہ ہی فتنہ ہے. وَأَبْشِرُوا بِسَيْفٍ صَارِمٍ، اور لے لو خوشخبری مجھ سے اب تیز دھار تلواروں کی. اب سکون نہیں آئے گا، اب تلواریں چلا کریں گی. وَسَطْوَةِ مُعْتَمِدٍ غَاشِمٍ، اور بے رحم اور ظلم کرنے والے سربراہوں کی خوشخبری اب مجھ سے لے لو. اب وہ زمانہ تم نہ دیکھو گے جب میرے بابا نہایت رحمت اور رافت کے ساتھ حکومت چلایا کرتے تھے. اب بے رحم اور ظالم اور جفاکار بادشاہوں کی خوشخبری لے لو. وَبِحَرَجٍ شامل، خوشخبری لے لو ایک ایسی پریشانی اور آشفتگی کی جو سب کو لپیٹ میں لے لے گی. یہ صرف 2-4 گھروں کی حد تک نہیں رہے گا، یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. وَاسْتِبْدَادٍ مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اب تم ظالموں کے استبداد اور ان کے تکبر اور ان کے تم سے لاپرواہی کے بارے میں مجھ سے خوشخبری لے لو. يَدَعُ فَيْئَكُمْ زَهِيدًا، وہ ظالم بادشاہ تمہارا حصہ بہت کم چھوڑیں گے. اب بڑے عدل اور انصاف سے بیت المال کے خزانے تمہارے لیے نہیں کھولے جائیں گے. وَجَمَعَكُمْ حَصِيدًا، اور وہ سب تمہیں اپنی کھیتی کی طرح، ایک کھیت میں جب کوئی کسان کھیتی اگاتا ہے اور پھر اسے جمع کر لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس طرح وہ تمہیں جمع کر لیں گے. فَيَا حَسْرَةً لَكُمْ، کتنا افسوس ہے تمہارے بارے میں. وَأَنَّا بِكُمْ، کیا بنے گا تمہارا. اور ایک آیت کے جملے پہ جناب سیدہ اس خطبے کو ختم کرتی ہیں. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم پر اندھا پن آ چکا ہے. أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم تمہیں زبردستی یہ خلافت دیں، درست خلافت جو تمہیں اس سے بچائے. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم خود ہی نہیں چاہتے. اسے استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم خود نہ چاہو اور ہم زبردستی تمہیں صحیح خلافت تمہارے اوپر لا دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا جب تم خود اندھے پن کا شکار ہو چکے ہو اور تم ایک بہتر مستقبل کو اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے نہیں چاہتے اور ایک بدتر مستقبل کو تم انتخاب کر بیٹھے ہو، تو اب زبردستی تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا. یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ ختم ہوا، اور پھر روایت کہتی ہے کہ خواتین اس عیادت کے بعد اپنے گھروں کو گئیں. انہوں نے اپنے مردوں کو جا کر یہ تمام رودات بتائی، اور کچھ مرد جناب سیدہ کے دولت کدے پر حاضر ہوئے معذرت کرنے کے لیے، بی بی سیدہ سے معافی مانگنے کے لیے. اور بہانہ وہ تھا جو زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ اے فاطمہ زہرا، آپ نے دیر کر دی، اگر آپ پہلے آ جاتی، دوسرے نہ آئے ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے تھے. افسوس ہے اس بات کا کہ جس امت کو درے اہل بیت رسول پر آنا تھا، وہ عذر یہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے باعث دیر سے آئے. والحمد للہ مولانا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.